نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد احل الله البيع وحرم الربا صدق الله العظيم. سامعین ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو امت وسط کا امتیازی تمغہ عنایت فرما کر اسے ایمان و عقائد، اخلاق و اعمال، تمدن و معاشرت، اقتصاد و معیشت، گر زندگی کے ہر شعبے میں ایک خاص اعتدال و توازن کی شان بخشی ہے. چونکہ کسب و صرف بھی انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو انسان کی فطرت میں ہی اس کی قباحت و شناعت کو ودیت فرما دیا، پھر ثانیاً انبیاء علیہم السلام اور ان پر نازل شدہ الوحی کلام کے ذریعے سود کی حرمت کا باضابطہ اعلان جاری کیا. حضرات محترم، خالق ارض و سما نے حصول معاش کے جن ذرائع کو حرام قرار دیا، ان میں سے ایک ذریعہ سود ہے. سود جسے رب ذوالجلال نے آیات بینات میں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ کہہ کر اعلان جنگ سے تعبیر کیا. سود جسے نبی آخر الزمان اذا ظہر الربا والزنا فی قوم فقد احلوا انفسهم عذاب اللہ کہہ کر فتنہ و فساد کی مہر ثبت کی. سود جس کے کھانے والے کو، کھلانے والے کو، لکھنے والے کو، گواہ بننے والے کو محبوب پیغمبر نے لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ کہہ کر لعنت فرمائی. سود جسے خدا نے یمحق اللہ الربا اور محبوب خدا نے ان الربا وان کثورا فان عاقبتہ تسیر الی قل کہہ کر بے برکت و ختم ہونے والا قرار دیا. سود جس کی قباحت کے وہ بھی قائل ہیں جو ہر چیز کی حلت و حرمت کو عقل و دانش کے زاویے پر پرکھتے ہیں اور آسمانی علوم کو کسب و اختراع گردانتے ہیں. چنانچہ 1952 میں لندن میں چھپی ایک کتاب دی ہسٹری اینڈ ایتھکس آف انٹرسٹ کے صفحہ 195 پر مشہور یونانی فلسفیوں افلاطون اور ارسطو کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے نزدیک یہ عمل عدل و فطرت کے بالکل خلاف تھا. سود جس نے ہمیشہ الفت و محبت کا کلا کما کیا ہے، باہمی نفرت کو پروان چڑھایا ہے. سود کے جس سے خود غرضی اور سنگ دلی، مفاد پرستی اور زر پرستی جیسی قباحتیں ہی جنم لیتی ہیں. سود کے جس کی ہلاکت خیزیوں نے ایک دو نہیں بلکہ کئی ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. چنانچہ جب میں عالمی منظرنامہ دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ IMF اور ورلڈ بینک جیسے طاقتور ادارے کمزور اور ترقی پذیر ممالک کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. امداد کے نام پر ان کو ایسے سودی قرضے دیتے ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. اس وقت دنیا کی بیشتر آبادی قرضوں کے بوجھ تلے سسک کر زندگی گزار رہی ہے. اٹھائیے عالمی رپورٹس، دیکھیے کہ جہاں ایک طرف یورپ امریکہ میں پیدا ہونے والا بچہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر آتا ہے، وہیں دوسری طرف لاطینی امریکہ اور افریقہ میں پیدا ہونے والا ہر متنفس $1600 کے قرضے تلے دبا ہوتا ہے. دور کیا جانا، ملک پاکستان کی حالت زار بھی کچھ اسی طرح کی ہے. 2022 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان 2,27,000 تک فی کس مقروض ہو چکا ہے. اس سودی معیشت کی حقیقت کو اقبال کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے. ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے. سود ایک کا لاکھوں کا مرگ مفاجات ہے. سامعین محترم، موجودہ حالات میں جبکہ سودی نظام معیشت نے انسانیت کو تباہی کے دہانے لا کھڑا کیا، ضرورت اس امر کی ہے کہ دنیا کے سامنے اسلامی نظام معیشت کو پیش کیا جائے کہ جس میں احل اللہ البیع کی صورت میں تجارت کو، یورپی صدقات کی صورت میں خیر خواہی کو، ان المؤمن للمؤمن کالبنیان کی صورت میں قوت و استحکام کو پیش کیا گیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ موجودہ نظام معیشت کو تبدیل کرنا آسان کام نہیں مگر ناممکن بھی نہیں ہے کہ اگر ہم حامل قرآن ہو جائیں تو ورثۃ الانبیاء کا مصداق بن کر اس سودی معیشت کے خلاف امت کی رہنمائی کریں تو اسلام کی گمگشتہ معاشی جنت کا حصول ممکن ہو سکتا ہے. کیونکہ زمانہ منقلب ہے، انقلاب آیا ہی کرتے ہیں، اندھیرے رات میں کچھ دیر کو چھایا ہی کرتے ہیں. لگن ہو جن کے دل میں وہ پہنچ جاتے ہیں منزل تک. حوادث راستے میں دام پھیلایا ہی کرتے ہیں، اور وہی ہے مرد جن پر یأس کے سائے نہیں پڑتے. وہ بڑھ کر طوفانوں سے ٹکرایا ہی کرتے ہیں، وہ بڑھ کر طوفانوں سے ٹکرایا ہی کرتے ہیں. وآخر دعوانا